10-10 ہزار جگہوں پر یہ حاضر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فاضل بریلوی فرما رہے ہیں۔ اتنی طاقت و قوت، پھر مر بھی جائیں اور مر کر کے اور مرنے کے بعد بھی تصرف ہوتا ہے غوث پاک کا۔ آج تک ہمارے یہاں ملکوں میں جب بھی غوث پاک کو مرے ہوئے کتنے زمانہ ہوئے، لیکن ماشاءاللہ آج تک سب کی مدد فرما رہے ہیں۔ حضور خود بخود تشریف لا رہے ہیں، اسی لیے تو یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن کیوں چلاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، مدد کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں حضرت غوث پاک، تو پھر مرے کہاں بیچارے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے مسلمانوں؟ یہ عقیدے ہیں صوفیوں کے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سرکار اعلی حضرت، یہ سرکار اعلی حضرت جن کی کتاب ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، اتنا کچھ ہوا جنگل میں، کچھ ہوا بہرحال، اور حدیث کی دعائیں پڑھی اور میں نے سیدنا غوث اعظم سے استمداد کی، سیدنا غوث اعظم سے استمداد کی کہ سیدنا غوث اعظم میری مدد کریں۔ اچانک میرے سامنے حضرت شاہ غلام جیلانی سجادہ نشین سرکار بانسا شریف کو کی اولاد امجاد حضور سیدنا غوث اعظم میں سے تھے، بمبئی سے ہمارا ان کا ساتھ ہو گیا تھا، سامنے تشریف لے آئے۔ اوہو، یعنی غوث پاک تو غوث پاک ہیں، ان کی امجاد یعنی دادے پردادے 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 پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے کی یہ طاقت ہے جناب، کہ ادھر دل میں خیال آیا غوث پاک کا کہ ہماری مدد کرو، اور ادھر اپنے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے حاضر ہو گئے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے عزیز، میرے دوست، کہاں کہاں تک یہ زخم دل آپ حضرات کو میں دکھاؤں، یہ دل چکنا چور ہو چکے ہیں، یہ سینے۔ اور دیکھیں آپ اولیاء کرام، یہ صوفیوں کی بات یہ سنیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی اجلے اولیاء کرام میں سے ہیں، ایک قبرستان سے گزرے، ایک محدث جو محب الدین تبری ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے۔ سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا اتؤمن بکلام الموتى، کہ آپ تو بہت بڑے محدث ہیں بھائی، کیا آپ اس بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں سے بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان ہے اس کے اوپر؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا یہ قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ جو قبر والا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے انا من حشب الجنہ، میں جنتی بھرتی میں سے ہوں۔ آگے چلے، وہاں 40 قبریں تھیں، آپ بہت دیر تک روتے رہے یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی، اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے، تو بھی انہی میں سے ہے۔ لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی کہ حضور یہ کیا راز ہے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، ان قبروں پر کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر میں روتا رہا، اور حضرت عزت میں نے ان کی شفاعت کی، مولا تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا لیا۔ ایک قبر گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا، ایک قبر کہیں گوشے میں تھی، میرا خیال اس طرف نہیں گیا تھا۔ اس قبر میں سے آواز آئی یا سیدی انا منہم انا فلانۃ المغنیہ، اے میرے آقا میں بھی تو انہی میں سے ہوں، میں فلانی ڈومنی ہوں، میں فلانی گلوکارہ ہوں۔ ڈومنی کہتے ہیں نا گلوکار، رنڈی طوائفیں جو گاتی ہیں لکھنؤ بریلی کے سرائے میں، ہاں میں فلانی ڈومنی ہوں، میں بھی تو انہی میں۔ مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آ گئی، میں نے کہا انت منہم، تو بھی انہی میں سے ہے۔ چنانچہ اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو یہ حضرات سراپا رحمت ہیں، کہتے ہیں یہ بزرگان دین سراپا رحمت ہیں، جس طرف گزر ہو رحمت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، سب کی بخشش ہوتی جاتی ہے۔ ایسے بزرگوں کو میری رائے ہے جو یہ سجادہ نشین بنے بیٹھے نا، آج بھی ہیں نا ان کے اولیاء کرام، بھائی غوث تو موجود ہیں، کہتے ہیں بغیر غوث کے تو جناب عالی دنیا نہیں قائم رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھانسو، کہاں سے؟ ان کی درگاہوں میں سے، جو درگاہوں میں بیٹھنے والے ولی اللہ ہیں، بقیہ آپ لوگ تھوڑی ہیں ولی اللہ۔ جو ان کے عقیدے، ان کے طور طریقے، ان کے سلسلے، ان کے مذہب، ان کے فکر جو قبر پرست ہیں، قبروں کی عبادتیں کرتے ہیں، وہی لوگ اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے طور طریقوں سے جو متفق ہے ولی اللہ ہے، ایسے لوگوں کو پھانسو، پکڑو، اغوا کرو ان کو، اور ان کو اغوا کر کے رسیوں میں باندھ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جتنی بھی قبریں ہیں سب قبرستانوں میں انہیں لے جاؤ، گھماؤ ان کو، تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں، سب جنتی ہو جائیں۔ بھائی فائدہ تو کچھ ہونا چاہیے نا ولی اللہ کا، ورنہ ولی اللہ کا کیا فائدہ؟ ارے ولی اللہ کا کیا فائدہ؟
حضرت احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ حضور جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. میرے پاس احمد رضا کی قرآن ترجمہ کیا ہوا کنز الایمان رکھا ہوا، نہیں ضرورت نہیں، وہ معروف چیز ہے، یہ مسئلہ معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. اور بریلویوں کا ہمارے یہ عقیدہ بھی ہے، ہمارے جو اہل سنت والجماعت بیچارے بنتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. اور حاضر و ناظر تو کہنا بڑی توہین کی بات ہے. حاضر تو وہ ہو جو غائب ہوتا ہو، وہ تو کبھی غائب ہی نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. تو ان کا وجود گویا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. ان نااہلوں سے، ان غیرت و حیا کو بیچنے والوں سے اور ان بددیانتوں سے پوچھو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں، مومنوں کے گھروں میں موجود ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو کہ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے؟ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ زوجہ ام المومنین، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے حضرت علی کے مقابلے میں فوج لے کے جا رہی ہیں. وہ نبی جس کے حیا اور شرم کا عالم یہ تھا، حیا اور شرم کا عالم یہ تھا کہ مومنوں کی عورتیں اگر نماز پڑھ کے نبی کے مسجد میں نکلتی تھیں تو آپ کی نظر پڑی کہ عورت اور مرد مل کے چل رہے ہیں، تو اس نبی نے کہا اے عورتوں مردوں سے الگ ہو کر کے نکلو، مردوں سے الگ ہو کر کے چلو، میں تمہیں مل کے دیکھنا نہیں چاہتا، مل کے چلنا نہیں دیکھنا چاہتا. صحابہ فرماتے ہیں عورتیں کہنے لگی کہ ہم اس طرح سے دیواروں سے چپک کے چلنے لگے کہ ہمارے کپڑے لکڑیوں میں پھنسنے لگے. کون عورتیں؟ جن کے تقدس، جن کی عظمت کی کوئی مثال نہیں ہے، جو خیر القرون کی عورتیں تھیں، جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلتی تھی، ان کا یہ حال تھا. اور حضور کی زوجہ محترمہ جو ہے فوج لے کر کے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑائی کے لیے نکلی ہیں، حضور موجود تھے. اور حضور کے زوجہ محترمہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ظالموں نے، سبائیوں نے توہین بھی کی، یہ کہ آپ کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، اور پھر کتنے مسلمان قتل ہوئے، کتنے مسلمانوں کی خوریزیاں ہوئیں. کچھ بددیانت یعنی شیعوں، رافضیوں، خارجیوں نے یہاں تک بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں بھی جتنے بھی مال غنیمت جو جمع ہوا ہے عائشہ کا فوج سے جو چھینا گیا ہے، اس میں حصے لگائے جائیں، اور ہمیں بھی یہ عورتیں جو پکڑی گئی ہیں ان میں حصے لگائے جائیں. تو حضرت علی نے کہا ظالموں، کون ام المومنین کو اپنے حصے میں، اپنی ماں کو اپنے حصے میں لوگے؟ یہاں تک نوبت پہنچی تھی لڑائی کی. حضور موجود تھے تو کیوں نہیں حضرت علی کو سمجھا دیا، اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ کہاں جا رہی ہو ان سب چکروں میں پڑنے، گھر میں بیٹھو. حضور کہاں تھے؟ جنگ صفین ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے، دونوں طرف کے مسلمان مارے گئے، حضور کہاں تھے؟ ان کا نواسا، ان کے داماد حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے بغل ہی میں 40 دن تک بھوکے پیاسے تڑپتے رہے، سینے پر چڑھ کر کے ظالم بلوائیوں نے گردن کاٹی اور جو ہے آپ کو شہید کیا، آپ کے لاش مبارک کی توہین کی، آپ کے بطن مبارک کے اوپر لاتوں اور مکوں سے انہوں نے ان کی ہڈیاں اور پسلیاں حضرت عثمان غنی کی توڑی. حضور موجود تھے، حاضر و ناظر تھے، تو کہاں تھے؟ سوال ہے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ. آج یہ کیا فاسق و فاجر، شراب، بے نمازی، مشرک، کتے شاہ، پتنگ شاہ، جھنڈی شاہ، بلی شاہ، تازیے شاہ کے اوپر سجدے کرنے والا، جس کا گھر فسق و فجور سے خالی نہیں، یہ کہتا ہے حضور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، حضور ہماری مدد کرتے ہیں. جس کو پیشاب کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں ہے، ہگنے موتنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، جو اپنے طور اور طریقے پر جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہ کہتا حضور ہمارے گھروں میں موجود ہیں، حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. اس سے بڑھ کر کے نبی کی توہین کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی پوچھو کہ جب حضور موجود ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، تو ظالم جب عقیدے کی بات آتی ہے، جب توحید کی بات آتی ہے، تب تو یہ کہتا ہے کہ حضور مرے نہیں ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں. اور جب
مسائل کی بات آتی ہے تو حضور کی حاضری میں تو یہ کہتا ہے ہم فلانے امام کے مقلد ہیں، ہم فلانے امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلانے امام کے قول کے پابند ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ظالم، تو جب عقیدے کی بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے، نعوذ باللہ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو نبی کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی امامت کبریٰ کا انکار کر کے ایک امتی کو تو اپنا امام بناتا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کے بد کردار اور بد تینت اور کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ پوچھو ذرا، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ اگر نہیں حقیقت ہے تو میرا گریبان حاضر ہے، پکڑو، مجھ سے پوچھو اور مجھے جواب دو اس بات کا۔ حضور حاضر ہو اور تیرا مولوی فاسق و فاجر، بدعتی، مشرک 1000 قبروں کے اوپر سجدے کر کے حضور کی حاضری میں امامت کروائے؟ ظالم، تو گھروں کی بات کر رہا ہے، تو مسجدوں میں تو بدرجہ اولا حضور موجود ہوں گے، اور تو وہ امامت کروا رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو حنفی کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ہے حقیقت کی نہیں ہے میرے عزیز؟ حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، تو پھر حضرت حسین کے کربلا میں کیوں نہیں بچایا حضور نے؟ حضور موجود ہیں، حاضر و ناظر تھے، تو پھر اس قدر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں حضور کہاں تھے؟ حضور اگر مرنے کے بعد حاضر و ناظر ہیں، یا حضور ہر جگہ جیسے تیرا ولی ہر جگہ ایک وقت میں 50 نہیں 10 نہیں 10,000 شہر میں اور 10,000 جگہوں میں تیرا پیر کرشن کنہیا کی طرح، تیرا پیر واقعی کرشن کنہیا کی طرح ہوگا، اسی کے ایمان اور عقیدے کا ہوگا، تو ہر جگہ اس طرح سے حاضر۔ میرا نبی، میرے نبی نے نہ ایسا کبھی دعویٰ کیا، نہ میرے نبی نے اپنے حدیث میں ایسا کوئی بیان دیا، نہ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ نے ایسی کوئی بات کی کہ ایک صحابی نے دعوت لی تو دوسرے نے بھی دعوت لی، تیسرے نے بھی دعوت لی تو حضور ہر صحابی کے گھر گئے۔ کسی نبی نے، کسی صحابی نے نہیں دعویٰ کیا، نہ امہات المومنین میں سے کسی ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور کی باری ہوتی تھی تو حضور ہوتے تو تھے عائشہ کے پاس، لیکن میرے گھر میں بھی جلوگر ہوتے تھے، میرے پاس بھی رہتے تھے۔ نہیں، کسی ازواج مطہرات میں کسی بیوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 14 صدیقہ امام، خرافات اور بدعات اور مشرک کا لیڈر، یہ کہتا ہے غلامان مصطفیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اس شان، اس عظمت، اس عظیم الشان شخصیت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں، آج حضور گھر بھر میں موجود ہیں، سب کی بہو بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں، سب کے قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، ہندو کافر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں اور سب کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں، پھر حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے تم حضور کی بات کرتے ہو، یہ جیسے سڑے ہوئے گلے ہوئے ایمان اور عقیدے کے لوگوں کی باتوں کے اوپر سنی مسلمانوں ذرا غور کرو۔ خوب تم نعرے لگاتے ہو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مولوی نقطے چھوڑتا ہے تو تم اس کے اوپر 10 فٹ کی بلندی پہ اچھلتے ہو اور سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ 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 اور نعرے مارتے ہو۔ مفکر اسلام، شیخ الاسلام، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ذلیل گھوڑے شاہ، پتنگ شاہ، کتے شاہ، جس کا پیر، جس کا ولی، یہ اس مقام کے اوپر تم نے بٹھا ہوا۔ مسلمانوں غیرت کرو، غیرت کرو، حیا اور شرم کو آواز دو۔ کہاں مر گئی تمہاری غیرتیں؟ اور سنو، اور میں کیا سناؤں یہ رنڈیوں کو جنت میں داخل کرنے والے لوگ، ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو پکڑ کے تمام ہندو پاک کے قبروں کے اوپر لے جا کر کے ان کو گھمانا چاہیے کہ گھومو تو ذرا سب کو سب جنت میں جو ہے داخل کرو۔ اور وہ مجذوبوں کا واقعہ تو میں نے بتا چکا ہوں، سہاگن شاہ کا، یہ ان کا ایمان اور دھرم ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے بار بار شرم آتی ہے، اور بتاتے ہوئے میں بار بار کیا میں بتاؤں۔ چھوڑیں، ایک کتاب اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فتاوی افریقیہ ہے۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ فتاوی افریقیہ، مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں نے 2-4 جگہوں پہ نشانیاں لگائی ہیں، اللہ کرے وہ مل جائے، بہرحال نہ ملے تبھی بھی کوئی بات نہیں ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچو. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, خیر چھوڑیں, یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچے, مرید کو چاہیے کہ پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے. پیروں پہ اعتراض نہ کرو,